بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جمعۃ المبارک ہے، سورۃ کہف پڑھنے کا دن ہے۔ کل ہم نے سورۃ کہف ڈسکس کی تھی۔ تھوڑی سی یاد دہانی کراتی ہوں کہ قرب دجال، دور دجال میں فطرت کے نظام کے قریب آ جائیں، فطرت کی خوراک کے قریب آ جائیں، اس کو اپنا لائف سٹائل بنائیں، الیکٹرانکس سے دور رہیں، درہم دینار کو اپنی جو حلال کرنسی ہے اس کی طرف آئیں اور سٹیٹس ریس کو چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ہم سورہ مریم شروع کر رہے ہیں۔ سورہ مریم میں 3 عجیب پیدائشیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے قانون جو ہے ولادت کے اس کے سے ہٹ کر ہوئیں۔ ایک حضرت مریم کی پیدائش کہ جن کے والد عمران تھے اور اولاد نہیں ہو رہی تھی، اور انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ میری اولاد دے تو میں اس کو تیرے بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گا، تو اللہ نے بیٹے کی جگہ بیٹی دے دی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ کی بھی غیر معمولی پیدائش تھی۔ حضرت مریم جنت کی عورتوں کی سردار کیوں ہیں؟ انہوں نے ایسا کیا کیا تھا کہ حضرت زکریا جو ہیں وہ حضرت مریم کے خالو ہیں اور بیت المقدس کے بہت بڑے امام ہیں۔ اب عورت ذات ہے اور نظر مانی گئی ہوئی ہے، کفالت کون کرے گا؟ اور پانی کے اندر جو ہے سب جو وہاں پہ جو مجاورین تھے انہوں نے اپنے اپنے قلم ڈالے۔ حضرت زکریا کے حق میں قرآن نکلا کیونکہ ان کا قلم بہاؤ سے الٹ چل پڑا۔ حضرت مریم کو بیت المقدس کے مشرقی مکان میں بند حجرہ دیا گیا جہاں وہ رات دن عبادت کرتیں۔ جب بھی حضرت زکریا ملنے آتے وہاں جنت کے بے موسمی پھل دیکھتے تو حیران رہ جاتے، بھام گئے کہ یہ اللہ کی ولیہ ہے اور یہ اس کی کرامت ہے جو کہ بے موسمی پھل اللہ نے اس کو میسر کیے ہوئے۔ فوراً وہیں کھڑے کھڑے اپنے بڑھاپے میں بے موسمی اولاد کی دعا کر ڈالی۔ قرآن کے الفاظ ہیں کہ چپ کے رب کو پکارا کہ اللہ مجھے بھی بغیر اسباب کے اولاد عطا کر دے جو کہ میرا وارث کہلائے اور امور نبوت آگے چلائے۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئی، فوراً بیٹے یحییٰ کی بشارت دے دی گئی۔ نام بھی اللہ نے خود ہی چوز کر لیا اور بتایا کہ بڑا حلم والا ہوگا، بڑا خشوع والا ہوگا، نیک پاک باز ہوگا، اور نشانی اس کے آنے کی یہ ہوگی کہ 3 دن تم اشاروں سے بات کرو گے، خاموش رہنا ہے اور ذکر کرتے جانا ہے۔ اب میسج یہاں سے ہمیں کیا ملتا ہے کہ عورت نبی نہیں ہوتی لیکن ولیہ ہو سکتی ہے اور ولیہ کی کرامات بھی ہوتی ہیں۔ دوسرا میسج یہ ہے کہ گوشہ نشینی، تنہائی، خاموشی انسان کو واصل باللہ کرتی ہے کہ اس میں انسان رب کے قریب ہوتا ہے۔ تیسرا میسج یہ کہ گڑ گڑا کر کسی برکت والی جگہ پر جب دعا مانگی جاتی ہے تو فوراً جو ہے آفاق سے نالوں کے جواب آتے ہیں، مستجاب الدعوات ہو جاتی ہے۔ حضرت یحییٰ کو بھی بچپن میں ہی نبوت مل گئی تھی۔ ظالم بادشاہ نے آرے سے چیر کر شہید کیا، جس طرح کے یہودیوں کا طریقہ تھا کہ نبیوں کو بھیجا جھٹلاتے، ظلم کرتے اور ان کو قتل کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ایسے جانساروں پر سلام پیش کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں سلوٹ آف آنر کرتا ہوں اپنے ایسے بندوں پر جنہوں نے زندگی کے مقصد کو سمجھا اور اپنی جانیں جو ہیں وہ میرے لیے نچھاور کیں۔ دوسری طرف حضرت مریم ایک امتحان اور ایک آزمائش میں سے گزر رہی ہیں۔ جب حضرت جبرائیل انسانی شکل میں آتے ہیں اور حضرت مریم پر پھونک مارتے ہیں اور پیغام دیتے ہیں کہ اللہ کی رضا اسی میں ہے کہ وہ بغیر خامند کے حاملہ ہوں گی اور بیٹے عیسیٰ کی بشارت دے کے جاتے ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ ایک ایسی بچی جس نے کہ ساری زندگی سوائے جو ہے تنہائی میں عبادت کی اور کچھ نہیں کیا، اور ایک مقدس اور پاک دامن ہے اور جس کو دنیا ولیہ کے نام سے جانتی ہے اور جس کی کرامات پورے جو ہے بیت المقدس میں، یروشلم میں مشہور ہیں، جب وہ تہمت اور بہتان کے کٹن امتحان میں سے گزاری جا رہی ہے، کھلی سر عام رسوائی کہ انسان منہ چھپاتا پھرے، وہ اس آزمائش میں ثابت قدم رہیں کہ میرے اللہ کی مرضی یہی ہے کہ میرے اوپر یہ بہتان اور یہ تہمت والا امتحان ڈالا جائے، تو پھر میری بھی مرضی یہی ہے، جو میرے رب کی رضا وہ میری رضا۔ بہرحال درد ذہ سے نڈال ہوئیں، آہستہ آہستہ چلتی ہوئی جنگل میں پہنچیں۔
ایک خالی درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگائے سوچ رہی ہیں کہ آنے والے وقت لوگوں کے طعنوں کا اور بدنامی کا سامنا کیسے کرنا ہے۔ منہ سے نکلا کہ کاش میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی، بھولی بسری ہوتی۔ اللہ تسلی دیتے ہیں، فوراً اسی وقت جواب آتا ہے کہ مریم غم نہ کر، خالی شاخ ہلا، کھجوریں بھر جائیں گی، پاس ہی چشمہ جاری ہوگا، کھجور کھا، پانی پی، اور آسانی سے ولادت ہو گئی۔ بچہ گود میں لے کر شہر لوٹ جا، جواب نہ دینا، بچہ نومولود خود ہی گواہی دے گا تیری پاک دامنی کی، تیری آبرو کی۔ حضرت عیسیٰ فوراً بول اٹھے کہ میں اللہ کا بندہ اور نبی ہوں اور اللہ کا معجزہ ہوں، میری ماں پاک دامن ہے۔ یہاں ایک لطیف نکتہ ملتا ہے کہ حضرت یوسف کی پاک دامنی کی گواہی اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک بزرگ سے دلوائی تھی۔ حضرت عائشہ کی پاک دامنی کی گواہی قرآن نے خود دی تھی۔ اسی طرح ہی حضرت مریم کی پاک دامنی کی گواہی بھی حضرت عیسیٰ سے دلوائی جا رہی ہے۔ اللہ کے پیاروں کی جب عزتیں اچھالنے اور ان کے دامن داغدار کرنے کے لیے لوگ جب بڑھتے ہیں تو وہ لوگ خود ہی ذلیل و رسوا ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے ان کے دامنوں پر ذرا بھی داغ نہیں لگنے دیتے۔ مریم کی آزمائشیں بڑھتی چلی گئیں، یہودی بادشاہ تھے، گھیرا تنگ کر دیا، جینا دشوار کر دیا۔ جگ ہسائی سے جان بچا کر بچے کو لے کے مصر کی طرف روانہ ہوئیں۔ بچپن حضرت عیسیٰ کا وہیں گزارا، پھر حالات بہتر ہوئے تو حضرت عیسیٰ کو لے کر واپس لوٹیں۔ اب اسلام میں عورتوں کی قربانیوں کی داستانیں کم نہیں ہیں۔ اسی طرح ہی حضرت مریم بھی جو ہیں ساری زندگی عیسیٰ کو اپنے پروں میں چھپائے پھرتی رہیں۔ پھر جب وہ جوان ہوئے تو اللہ نے ان کو معجزے عطا کیے، نبوت عطا کی، اندھے کو کوڑی کو ٹھیک کر دیتے، مردے زندہ کر دیتے، مٹی کے پرندے میں جان ڈال دیتے، اور سب کچھ کرتے ساتھ کہتے بِإِذْنِ اللہ کہ میں جو بھی کر رہا ہوں میں اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں تاکہ توحید پر کوئی آنچ نہ آئے۔ اللہ پہلے امتحان کی بھٹی میں تپاتا ہے، جب کندن بن جاتا ہے تو پھر اللہ اپنے مشن پر بھیج دیتا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ سلام ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں زندہ آسمانوں پر اٹھایا جاؤں گا، پھر اتارا جاؤں گا دنیا میں، پھر فوت ہوں گا۔ یہ آمد عیسیٰ کے تمام مراحل قرآن نے خود بتا دی ہیں اور ترتیب بھی بتا دی ہے۔ اب اسی طرح تمام آزمائشوں سے حضرت مریم اور ابن مریم گزارے گئے، فقر و فاقہ، وطن سے دوری، پیاروں کی بے رخی، عزت پر کاری ضرب، لالچیں دی گئیں، پر وہ اپنے دعوی ایمانی میں متزلزل نہ ہوئے، دونوں ماں بیٹا ڈٹے رہے۔ حضرت مریم کی کہانی کے بعد ابراہیم کی آزمائش کی داستان جو کہ وفاؤں کی داستان ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ کیسے اللہ کے پیارے بندے کس طرح اپنی ہر چیز، اپنی خواہشات، اپنی دنیا، اپنا جینا مرنا سب قربان کر کے اللہ کے مشن کے لیے لگ جاتے تھے۔ ان کے والد آزر بت بناتے تھے، حضرت ابراہیم حق کو پہچان چکے تھے کہ یہ بت، سورج، چاند، تارے یہ رب نہیں ہو سکتے، رب وہ ہے جو ان سب کو بناتا اور سنبھالتا ہے۔ باپ کو دعوت حق دیتے ہیں تو اسی وقت جو ہے ساری قوم نے جینا مشکل کر دیا، سنگسار ہوئے، رشتے ناتے گھر بار سب چھوٹ گیا۔ نعرے نمرود میں بھی ڈالے گئے تو اللہ نے وہاں بھی پھول برسائے۔ اللہ اپنے پیاروں کی قربانیاں رائگاں نہیں کرتے، بس ایک دفعہ قدم اٹھانا ہوتا ہے، پھر اللہ گرنے نہیں دیتے۔ اور جب اللہ کے پیارے کو درد ہوتا ہے نا تو پھر اللہ بڑا نوازتے ہیں۔ پھر اللہ نے حضرت ابراہیم کو بھی نوازا کہ نسل در نسل نبی ہی نبی ان کی نسلوں میں آئے، باپ دادا نبی، بھائی نبی، چچا نبی، بچے نبی، پوتے نبی، اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نوازا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور کا واقعہ ہے، تورات والا، کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک شریعت عطا فرمائی تھی۔ حضرت ادریس کا آ رہا ہے کہ وہ کس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بانی بنایا، کتنی ساری انڈسٹریز جو ہے سوئی سے لے کے کپڑا بننا، کپڑا سینا اور اس طرح کی بے شمار چیزیں حضرت ادریس سے جو ہے ان کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت اسماعیل اپنی اطاعت پدری میں بے مثل، حضرت نوح نے جو ہے کنعان بیٹے اور بیوی کے لگائے ہوئے زخم کس طرح سہے، بیوی اور بچہ دونوں ہی دگا دے کے۔ ایسے جان فروشوں کے لیے جنتوں کی بہاریں ہیں جو کہ صبح شام سلامن سلامن کے استقبال کے لیے منتظر ہیں ان لوگوں کے۔
تو اس لیے ہمت کر کے اللہ کے راستے میں کود جانا چاہیے، اللہ کے کام کر کے گزر جانا چاہیے۔ جنت سے آئے ہیں، 40-50 سال کا سٹے ہے، اس میں سے گزر کر پھر واپس جنت خیریت سے اپنے اصلی گھر پہنچنا، یہی کمال ہے اور یہی مقصد ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی کرشمیں بتا رہے ہیں کہ فرش تا عرش دیکھو کہ اللہ کے مثل کی اللہ کا کوئی مثل نہیں ملے گا۔ اس کی قدرتیں، اس کی شانیں، زبانیں گنگ رہ جاتی ہیں، عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ جہنمی کس طرح گھٹنوں کے بل جو ہے وہ پیشیاں دے رہے ہوں گے، کہیں پل صراط سے کٹ کٹ کر آگ میں گر رہے ہیں، خواہشات اور نفس کے بھنور میں پھنسے رہے، اپنی ٹھاٹ باٹ، اپنی محفلیں، اپنے فنکشنز، اپنے تعلقات کا گھمنڈ لے کر ہی دنیا سے چلے گئے۔ ڈھیل تھی لیکن ان کو آخر تک سمجھ نہیں آئی۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت خباب جو تھے، جو کہ ایک مخلص مسلمان تھے مکی دور میں، عاص بن وائل کافر جو تھا، اس کے پاس قرض تھا ان کا، تو اپنا قرض لینے کے لیے گئے، واپسی کا مطالبہ کیا تو عاص نے مذاق اڑایا کہ جاؤ آگے جا کے لے لینا، وہاں پر بھی بڑا مالدار ہوں گا، وہاں بھی تم اسی طرح ہی میرے پاس مانگتے ہوئے آؤ گے۔ اللہ نے اس چیز پر تسلی دی مسلمانوں کو کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ ہی ہوتے ہیں اللہ کی محبت والے کہ ان کی محبت کا نکارہ جو ہے تا قیامت مخلوق خدا میں بجتا رہتا ہے، اور اللہ کی محبت کا عام اعلان ہوتا رہتا ہے کہ اس شخص سے اللہ کو محبت ہو گئی ہے، یہ اللہ کا پیارا ہے، یہ اللہ کا ہو گیا، اللہ اس کا ہو گیا ہے۔ زمین سے 6 فٹ نیچے اپنی قبر میں بھی ہوتے ہیں تو روشنی کے مینار بن کر دور دور تک نور بکھیرتے ہیں، یہ ہوتے ہیں اللہ کے پیارے۔ کاش اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے اور ہمیں بھی ان کا حصہ۔ سورہ طٰہٰ شروع ہوتی ہے، حضور کو تسلی دی جا رہی ہے ان کے جو اس وقت جو پریشان کیے جاتے، جو ظلم و ستم ہوتے، جو تکلیفیں دی جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مشقت نہ کریں اے میرے پیارے نبی، رات پر قیام اور کفار کی دل آزاری پر غمزدہ نہ ہو۔ یہ الہامی کلام ہے، یہ متقین پر ہی اثر کرے گا، ان پر یہ اثر نہیں کرے گا۔ یہ راہ حق ہے، یہاں پر تان اور تشنیع ہونی ہے، پریشان نہ ہو۔ یہاں ہر ایک کو صبر و استقامت سے پرکھا جاتا ہے۔ وہ مالک الملک، پوشیدہ، ظاہر، جاننے والا، خوبصورت پیارے ناموں والا، اسماء حسنہ والا، ہر نام میں نئی شانوں کے ساتھ جلوہ گر ہونے والا وہ رب آپ کے ساتھ ہے، تو آپ کو کس چیز کا ڈر؟ پھر حضرت موسیٰ کا مدین سے واپسی کا ایک منظر دکھایا جا رہا ہے کہ حضرت موسیٰ جو ہیں اپنی زوجہ صفورہ کے ساتھ حضرت شعیب کی بیٹی کو جو تھیں ان کو مدین سے واپس مصر لے کر آ رہے ہیں۔ وادی طور میں جو ہے درخت میں سے روشنی دکھائی دی، آگے بڑھے کہ شاید کچھ حرارت اور روشنی ملے اور بیوی کی درد ذہ میں کوئی مدد ہو جائے۔ صدا آئی کہ تمہارا رب ہوں میں۔ آپ مقدس وادی طیہ میں ہیں، یہ بتقاضۂ ادب ہے کہ یہاں جوتے اتار لیجئے، یہ برکت والی بستی ہے۔ آپ کو نبوت اور 2 معجزے عطا کیے جا رہے ہیں، ایک عصا کا سانپ بننا، دوسرا بغل سے ہاتھ نکالنے پر سفید چمکتا ہوا نظر آنا۔ آپ کو ظالم فرعون کی سرکشی توڑنی ہے، جا کر کلمہ حق بلند کرنا ہے۔ پھر بڑی پیاری دعا آ رہی ہے کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی منی۔ 4 چیزیں مانگی ہیں اللہ تعالیٰ سے، سینہ کھول، مجھے فہم دے، فراست دے، بصیرت دے، میرا مشن آسان کر دے، میری لکنت دور کر دے، میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار کر دے۔ اسی وقت قبولیت کا ٹھپا لگا۔ حضرت موسیٰ کی جو ہے پیدائش، بچپن کے سارے واقعات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد کی، کتنے احسانات کیے، کیسے والدہ کو الہام وحی ہوئی کہ نوزائیدہ کو صندوق میں بند کر دو، پانی میں بہا دو۔ نیل کی لہریں کیسے فرعون کے محل میں ملکہ آسیہ کے ہاتھ تک حفاظت سے صندوق کو پہنچاتی ہیں۔ پھر آسیہ کو پیار آیا، بیٹا بنا لیا۔ شان ربانی دیکھیں، دشمن کے گھر میں ہے جو ہے شاہانہ پرورش ہو رہی ہے، رب جو چاہتا ہے کر کے دکھا دیتا ہے۔ موسیٰ کی بہن صندوق کا پیچھا کر کے محل پہنچتی ہے، بچہ کسی دایا کا دودھ نہیں پی رہا۔ بہن کہتی ہے کہ ایک صاف ستھری دایا ہے جس کا یہ بچہ دودھ پی لے گا۔ اگر موسیٰ کی والدہ
موسیٰ کی دائیاں بن گئیں اور بچہ بھی لوٹا دیا گیا اور اجرت بھی دلوا دی گئی۔ واہ اللہ کی شان! اللہ کیسے اپنے پیاروں کے پہلے صبر کا امتحان لیتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ انعامات سے نوازتا ہے۔ پھر موسیٰ کے ہاتھوں غلطی سے قبطی قتل ہوتا ہے، انہیں شہر چھوڑنا پڑتا ہے۔ پھر اللہ کا احسان کہ مدین میں حضرت شعیب کے گھر ٹھکانہ ملا اور نبی کے ہاتھ تربیت ملی، ان کی بیٹی سے نکاح جو ہے اللہ تعالیٰ نے کروایا۔ اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اب آپ نے واپس جانا ہے اور فرعون کو دعوت و تبلیغ دینی ہے، اور کیسے دین کی پیشکش کرنی ہے کہ بنی اسرائیل پر ظلم کرنا چھوڑ دو، انہیں آزاد کرو، انہیں موسیٰ کے ساتھ واپس مصر بھیجو۔ پھر اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن کروا رہے ہیں حضرت موسیٰ کہ وہ رب ہے جس نے زمین کو بچھونا، آسمان کو چھت، اور یہ فرش، یہ عرش، اس میں راستے بنائے ہوئے ہیں، بارشیں، پھل سبزی، دانے، یہ سارے نظام، خود بھی کھاؤ، مویشیوں کو بھی دو، یہ سب اس رب کے بنائے ہوئے ہیں۔ فرعون دولت اور سلطنت کے نشے میں دھت ہے، مست ہے، جس طرح آج ہمارے حکمران جو ہے اس نشے میں مست ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ اپنا نشانی اور معجزہ جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتا ہے فرعون کہ دکھاؤ تمہارے پاس کیا ہے۔ عصا اژدہا بنا، ہاتھ چمکنے لگا۔ فرعون بولا نہیں نہیں، یہ سازش ہے، یہ جادو سیکھ کر کہیں سے آ گیا ہے، میری حکومت چھیننے آیا ہے۔ خیر واقعہ اسی طرح آگے بڑھتا ہے کہ مجمع اکٹھا ہوتا ہے، ماہر جادوگر بلائے جاتے ہیں، انعام و اکرام کے وعدے کیے گئے۔ جادوگروں کی رسیاں نظر بندی سے سام بن کے دوڑنے لگیں تو موسیٰ کا عصا اژدہا بن گیا اور سب ہڑپ کر گیا۔ جادوگر چھٹک گئے کہ یہ واقعی رسول رب العالمین ہے۔ فوراً فرعون کا خوف اور لالچیں سب اڑ گئیں اور سجدے میں گرے، ایمان لائے اور شہادت پا گئے۔ میسج کیا ملتا ہے کہ بعض لوگ ساری عمر کی ریاضتوں سے وہ مقام نہیں پاتے، اور کچھ لوگ پل بھر میں جو ہے سالوں کا سفر طے کر جاتے ہیں، مومن بھی بنے، صحابی بھی بنے، عارف باللہ بھی بنے اور شہادت بھی پا گئے۔ اللہ تعالی ہم سے بھی یہ سفر آسانی سے طے کروا دے اور ہمیں بھی شہادت کا رتبہ عطا فرمائے۔ پھر ایک اور میسج ملتا ہے کہ حق اور باطل کے مارکے جاری رہیں گے تا قیامت۔ ہر جگہ ایک فرعون ہوگا اور ایک موسیٰ کا کردار ہوگا، حق کی جیت ہوگی، اور اسی طرح فرعون جو ہے برسر عام جو ہے بدنام اور مقام عبرت بنے گا۔ پھر جو ہے فرعون کو جب پتہ چلا کہ جی یہ جادوگر سارے بھی اس کی طرف ہو گئے ہیں تو اس نے ایک طوفان برپا کر دیا، بنی اسرائیل پر زندگی تنگ کر دی۔ بالآخر اللہ کا رحم جوش میں آیا، موسیٰ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے لے کر سمندر میں خشک راستے بنے اور وہاں سے پار ہو گئے۔ فرعونی لشکر فرعون سمیت غرق ہوا۔ صبر و استقامت اور توکل والے جو ہیں ان کے اچھے دن آ گئے، یعنی کہ اچھے دن ضرور آتے ہیں، صبر اور استقامت اور توکل ہونا چاہیے۔ وادی طیہ میں ان قوم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا جا رہا ہے، من و سلوہ کے کھانے اتر رہے ہیں، روشنی کے مینار ہیں، بادل جو ہیں وہ سایہ کرتے ہیں، کپڑے چھوٹے نہیں ہو رہے، 12 چشمے پانیوں کے لیے فراہم ہیں۔ تورات لینے کا وقت آ چکا ہے۔ حضرت موسیٰ جو ہیں طور پر تورات کی تختیاں لینے جاتے ہیں تاکہ سارا سسٹم آف لائف جو ہے سیٹ کر دیا جائے انسانی فطرت کے مطابق، اور انسان جو ہے زندگی ہنسی خوشی آسانی سے گزار سکے، امن سے۔ پیچھے سے سازشی سامری نے لوگوں کا زیور پگھلا کر بچڑا بنایا، اس میں حضرت جبرائیل کے گھوڑے کی سم کے نیچے والی مٹی ڈالی تو بچڑے میں سے آوازیں آئیں، اور کچھ مٹی میں بھی آثار زندگی کی تاثیر تھی تو بچڑے کی پوجا شروع ہو گئی، معبود بنا لیا۔ موسیٰ ہارون سے ناراض ہوئے، ہارون بولے کہ پیچھے قوم میں پھوٹ پڑ جاتی، فساد ہو جاتا۔ سامری کا کردار کیا میسج دیتا ہے کہ ہر حق کی تحریک میں مادہ پرست لیڈر گمراہیاں پھیلاتے ہیں اور ہمیشہ پیروکاروں کو گمراہ کرتے آئے ہیں، اور ایسے شخص کا انجام یہ ہوتا ہے جیسے سامری کا ہوا کہ کوڑ کی بیماری ہوئی، جنگل میں مرا، کئی دن لاش رلتی رہی، کوئی اس کو چھوتا نہ تھا۔ اب حشر کا ایک ہولناک منظر دکھایا جا رہا ہے، پن ڈراپ سائلنس ہے، ہر مجرم کو اپنی جان کی پڑی ہوئی ہے، معمولی سی آہٹ تک نہیں ہے، قوموں کی صفیں لگی ہیں، نفسی کا عالم ہے، سختی حشر سے گھبرا کر جو ہے کہ حساب شروع ہو جائے، لوگ بے چینی سے انبیاء کی طرف جا رہے ہیں، انبیاء حضور کے پاس ان کو بھیج رہے ہیں شفاعت کبریٰ کے لیے،
یعنی کہ حشر کی سختی ختم ہونا اور حساب کا شروع ہونا، یہی شفاعت کبریٰ یا شفاعت عظمیٰ ہے۔ اس کو اس لیے سب سے بڑی شفاعت کہتے ہیں کیونکہ تمام امتیں مستفید ہوئیں، اور پھر مومنوں کو شفاعت خاص تو ملنی ہی ملنی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں انتظار کرتا رہوں گا جب تک آخری امتی جنت میں نہ چلا جائے، میزان پر دیکھنا، مجھے پل صراط پر دیکھنا یا حوض کوثر پر دیکھنا۔ تلاوت قرآن کے آداب کے ترتیل سے ٹھہر ٹھہر کر سمجھ سمجھ کر پڑھا جائے، پھر اس پر عمل کرنا اور دوسروں کو عمل کرانا، حق قرآن یہی ہے، تبھی قرآن کا حق ادا ہوا ہے، ورنہ قرآن کا حق ادا نہیں ہوا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل سورہ انبیاء شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کا سب کی خاص الخاص مدد سے آپ کو نوازے۔